السلام علیکم لرنرز ویلکم ٹو میرے استاد. اور میرے استاد کا مشن ہے کہ آپ کو بہتر طریقے سے ایکسپیریمنٹ کے ساتھ چیزوں کو ایزی وے میں سکھائیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آج میں بات کرنے لگا ہوں ڈیٹا کے بارے میں، جو کہ ایک کامن مطلب سمجھا پریکٹس ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں یا کسی بھی ورک پلیس پہ، جو کہ ڈیٹا کے ساتھ ہمیشہ ہمیں کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ یار ڈیٹا تو میرے پاس ہے، لیکن مجھے ڈیٹا کی نہیں سمجھ. مثال کے طور پر میں آپ بول رہا ہوں، اگر ایک اردو ٹیچر یا آپ کہہ لیں کہ ایک جس نے اسلامیات میں ماسٹرس کی ہوئی ہے، اگر وہ کسی ڈیٹا کو سامنے اس کے نظر آئے تو اس کو کیسے ایکسپلین کرے گا، کیسے اس کو پریزنٹ کرے گا، یا کسی اس ڈیٹا کو کیسے اپنے رپورٹ میں پیش کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں ریسرچ لیول پہ بھی، آپ رپورٹ رائٹنگ لیول پہ بھی. اگر آپ کہہ لیں کہ سیلز سے ای کامرس سے ریلیٹڈ ہر جگہ پہ ڈیٹا جو ہے نا وہ تو آپ کو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، اور ڈیٹا سے ہی آپ آگے انسائٹ نکالتے ہو، فیوچر کی پریڈکشن کرتے ہیں، فور کاسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں ایک ڈیپ پروسیس ہے، لیکن یہ ہے کہ چند ایسی چیزیں میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا جو کہ کوئی بھی بندہ یا بندی یا جو بھی کہہ لیں کہ آپ اگر آپ کا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ ڈیٹا سائنس سے نہیں ہے، آپ کا ایکسپیرینس کسی ڈیٹا سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں. اس چیز کو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ ایبل ہو جائیں گے کہ آپ اپنے ڈیٹا کی جو سٹوری ہے نا وہ کسی کو بتا سکیں اور اس کو آرگنائز کر سکیں. اب ڈیٹا سارٹ آف ڈیٹا یا نیچر آف ڈیٹا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اس میں سے بہت ساری چیزیں انسائٹ نکالنا، پھر وہ تھوڑے سے آپ کہہ لیں کہ کانسیپٹ کی بات ہوتی ہے، وہ اس میں سے کیسے ڈیٹا نکال لیتے ہیں. لیکن جو کامن چیزیں ہیں جو کہ ہر کسی بندے کو سمجھ آتی ہے اور وہ اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ کیسے نکالے گا اور اس کو پریزنٹ کیسے کرے گا، یہ تمام پروسیس انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. تو چلتے ہیں اپنے ایکسپیریمنٹ کی طرف. اب یہ آپ دیکھ لیں میرے پاس جو ہے نا وہ ایک شیٹ ہے جس میں یہ ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے. یہ میرے پاس ڈیٹا ہے جو کہ تقریباً 1000 انٹریز میرے پاس ہے، جس میں یہ جو ہیڈنگ ہے، یہ جو ہیڈنگ میں آپ کو شو کر رہا ہوں، اس کے اگینسٹ میرا انفارمیشن یہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک ٹیکنیکل بندہ تو جلدی سے سم اپ کر لے گا کہ یہ اس چیز کو کیسے اینالائز کرنا ہے، یا کیسے اس چیز سے انسائٹ نکالنا ہے، گراف کیسے بنے گا، پائی چارٹ کیسے بنے گا، بار چارٹ کیسے بنے گا، جو بھی ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جلدی میں وداؤٹ اینی نالج، اگر آپ کہہ لیں کہ آپ کو اتنی نالج نہیں ہے، آپ کو ایکسل کے اتنے بڑے فارمولے نہیں آتے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو گوگل شیٹ کے فارمولے نہیں آتے، نہ آپ کو کوئی اسٹیٹسٹیکل اکنامیکل میتھمیٹیکل کوئی مت نہیں پتہ. ٹھیک ہے. لیکن آپ کے سامنے یہ چیز آ گئی، آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. سمجھو یہاں پہ ہم لوگ آن ایوریج ایک اسٹوڈنٹ ہے، سمجھو میں اسلامیات کا اسٹوڈنٹ ہوں، سمجھو میں اردو کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس ڈیٹا کے ساتھ، لیکن پھر بھی کیا میں سمجھ سکتا ہوں؟ تو یقیناً آپ سمجھ جاؤ گے. ٹھیک ہے. اب اگر میں اس میں سے سوال اگر دیکھا جائے تو اس میں سے کتنے سوال نکل سکتے ہیں؟ آپ کا بوس یا جہاں پہ جس ڈومین میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ نکالنا ہوتا ہے اور پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ دیکھیں. یہاں پہ نیم ہے، جنڈر ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، سیلری ہے، اسٹارٹ ڈیٹ ہے، کنٹری اور ایئر سے. ٹھیک ہے. اب ہزاروں سوالات اس میں سے نکل کے سامنے آ سکتا ہے. اب میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر میں کہوں کہ یار مجھے جنڈر میں آپ مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ میل میں سب سے زیادہ سیلری پرسن کون ہے. ٹھیک ہے. اگر میں کہوں کہ فیمیل میں آپ سب سے زیادہ جن کی تنخواہ ہے وہ مجھے بتائیں کہ کون ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اسی چیز کو اور تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں، میں کہوں کہ انجینئرنگ میں میل اور فیمیل کا مجھے بتائیں. اسی طریقے سے میں یہ پوچھ سکتا ہوں، یا آپ کا باس کسی کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آن ایوریج ہم انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو کتنے پیسے دے رہے ہیں، بزنس ڈیولپمنٹ والے کو کتنے دے رہے ہیں، تو کہاں پہ کیا گیپ ہے، بعد میں وہ بات کی اسٹڈی ہے. لیکن آپ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ کس کنٹری میں سب سے زیادہ ہمارے پیسے جا رہے ہیں، یا مطلب سب سے زیادہ جو پیسے لینے والے جو میل یا فیمیل ہے یا امپلائز ہے وہ کس کنٹری سے بلانگ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس سامنے ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یار ہمیں یہ ایسٹیمیشن بتاؤ کہ ہم نے 2019 میں کتنے پیسے دیے ہیں. ٹھیک ہے. اور 2020 میں کتنے پیسے دیے ہیں.
تاکہ آگے ہمیں پتہ لگے کہ ہم نے کس میں زیادہ انویسٹمنٹ کی تو اس کا ہو سکتا ہے پروفٹ ہمیں زیادہ آیا ہو، یا اس سے مطلب کوریلیشن ہو کہ آپ نے امپلائز کو بڑھایا ہے، امپلائز کی سیلری بڑھی ہے، اسی حساب سے آپ کی ریونیو بھی بڑھی ہو، وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے، وہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا، اس کے بعد اس کو انالیسس کر کے میں دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ پٹ اپ کر دوں گا، جس سے آپ کا کیا ہوگا، ایک مسئلہ یہ حل ہوگا کہ آپ کو یہ چیزیں کرنے کے لیے نا آپ کو اتنا زیادہ فارمولاز یا بہت ڈیپلی نالج کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل بہت زیادہ چیزیں ایزی ہو گئی ہے، تو آپ اس چیز کو کریں گے۔ اس کے بعد جب آپ دوسری ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کو ایک اچھا رپورٹ بنا کے آپ کو دکھائیں گے، اور ساتھ ساتھ اس میں جو آپ کا ایک کہہ لیں کہ آپ کے لیے نا ایک بونس پوائنٹ کیا ہے یہاں پہ، اسی چیز کو میں نے پاور بی آئی میں بھی کیا ہوا ہے، تو میں آپ کو تھوڑا سا ہلکا سا وہ دکھا دیتا ہوں، تاکہ آپ موٹیویٹ ہو کہ یار چلو یہ آخر میں جا کے مجھے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور انشاءاللہ میرے استاد انشاءاللہ آپ کو سکھا کے ہی دم لیں گے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آگے آنے والی ویڈیوز میں ایزی طریقے سے ہر چیز کو ایکسپلین کروں، تاکہ ہر کسی کی وہ بات سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہی چیز میں نے تھوڑی سی انالیسس کی ہے، لیکن یہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کیسے، کہ ایک ڈیش بورڈ ہے، اس کو آپ انٹریکٹیو ڈیش بورڈ کہہ سکتے ہو، کہ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ یہ دیکھیں بزنس جہاں ڈپارٹمنٹ وائز یا فیمیل وائز یا میل و جنڈر وائز بھی میں کہہ رہا ہوں، تو یہ آپ نکال سکتے ہیں چیزیں، تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ میں نے یہ کیسے کیا اور اسی ڈیٹا کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں جی، اب سوال کرتے ہیں کہ اچھا چلیں، وہ مجھے فارمولہ یاد نہیں ہے تو پھر کریں گے کیسے؟ تو آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے اس کو سیلیکٹ، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا آپ نے سیلیکٹ، سب کو ایک ہی ساتھ کرنا ہے، کہ ابھی میں ایزیلی آہستہ 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 اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد آپ نے جادو کی چھڑی، آپ کو میں بتا رہا ہوں وہ آپ نے کرنی ہے۔ اب وہ جادو کی چھڑی کدھر ہے؟ یہاں پہ ایکسپلورر پہ، اس ایکسپلورر پہ آپ ذرا کلک کر کے دیکھیں کہ اس میں سے یہ دیکھیں، اب آپ چیک کر لیں کہ آپ کا اس میں سے تھوڑا سا انفارمیشن جو ہے نا وہ آپ کو گوگل ہی بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، گوگل ہی آپ کو اس میں کچھ چیزیں بتا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ڈپارٹمنٹ وائز انہوں نے ایوریج سیلری جو ہے نا وہ آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ اس کی اتنی سیلری، اس کی اتنی سیلری ہے۔ اگر آپ کو انفارمیشن اچھی لگی تو پھر آپ یہاں سے اپنی رپورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں، لیکن وہ بعد میں بتاؤں گا رپورٹ میں لے کے جانے کے لیے کیا کیا چیزیں آپ کو کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آپ نے گرافس بنائے، انالیسس یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیسا کیا اس نے، وہ بائی ڈیفالٹ انہوں نے کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی آپ ڈپارٹمنٹ وائز کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جنڈر وائز انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں ایک بار چارٹ بھی، وہ کیا کہتے ہیں پائی چارٹ بھی بنا لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں اتنا مزہ نہیں آ رہا، اتنا کلیئریفیکیشن جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ نہیں ہے، تو آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ اب ہم سب سے پہلا سوال جو ہے نا جس کی میں بات کر رہا تھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ یار ہمیں ایک ایسا انفارمیشن ملا جس میں ہمیں پتہ لگے کہ نیوزی لینڈ میں میل اور انگلینڈ میں میل جو ہے نا وہ ان کا کمپیریزن کریں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا میں کہتا ہوں کہ ہائیسٹ پیڈ سیلری ان میل کیٹیگری میں یہاں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سمپلی جو بھی آپ کے دماغ میں سوال آتا ہے وہ یہاں پوچھیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں، بلکہ میں نے کچھ چیزیں پہلے سے بھی پریکٹس کی ہوئی تھی تو وہ یہاں پہ لکھا نظر آ رہا ہے، لیکن ہم اس چیز کو تھوڑا سا ہائڈ کر کے اپنے حساب سے کہتے ہیں کہ ہائیسٹ سیلری بائی جنڈر، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اب آپ چیک کریں کہ یہاں پہ میکسیمم جو سیلری ہے نا وہ جنڈر وائز کیا بنا کے دیا ہے اس نے، فیمیل اور میل کے لیے آپ کو دونوں بنا کے دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں فیمیل اور میل ہے، اس میں ہم نے یہ کیٹیگرائز نہیں کیا کہ 2019 میں ہے یا 2020 میں، وہ بھی ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ اب ہم 2022 کی بات، 2020 کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ذرا اس کو کرتے ہیں، تو اس کا اتنا سہارا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بالکل اس چیز کو سلیکٹ کر کے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا گراف بنا سکتے ہیں، آپ اس کا جو ہے نا وہ بھی بنا سکتے ہیں، ڈپارٹمنٹ وائز گراف بنا سکتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ ایسا کریں کہ ایوریج سیلری جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ایوریج سیلری کیا ہے میل کی، ایوریج سیلری آف میل کنٹری وائز، ہم کہتے ہیں کنٹری وائز، ہم نے کہا ہے دیکھیں کنٹری وائز اگر ہمیں کہیں تو نیوزی لینڈ میں اتنے ایوریج سیلری لے رہے ہیں اور یو ایس اے میں، اب آپ ان دونوں میں کمپیئر کریں گے تو یو ایس اے والے زیادہ لے رہے ہیں، آپ سمپل بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ، اور دونوں کو ملا کے
इतना बनता है, सही है। तो हम चेक चेक करते हैं कि क्या ये दोनों मिला के इतना बन रहा है, तो क्या टोटल कितना बनता है। टोटल सैलरी पे, टोटल सैलरी पे, टोटल सैलरी पेड, इसमें हम देख लेते हैं, ये देखें, ये आपके पास टोटल सैलरी है आ रही है कि कितनी पेड अभी तक कितने पैसे दिए हैं, ठीक है। इसमें 2019 भी शामिल है और 2020 भी है। अब हम इसको 2019 और 20 को अलग करना चाहते हैं, बाई ईयर्स में लिखता हूँ, ठीक है। अब देखें तो आप 2019 में ये है, 2020 में ये आ रहा है। अब आप चेक कर लेंगे कितनी आपको जल्दी में वो आपको सारी चीज़ें बता रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे आपने लाजमी ये ध्यान में रखना है कि आपको, आप जो इसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना, वो चीज़ सही आपने लिखनी है, अदरवाइज़ आपको रिज़ल्ट उस हिसाब से नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहेंगे सैलरी एज ए पेड के बाद मैंने लिखा जी न्यूज़ीलैंड, न्यूज़ीलैंड ऐसे आएगा, या मैं कहूँ कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप, आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आप लिखोगे ना उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करके लिखें, अदरवाइज आपको आंसर सही भी नहीं मिलेगा। मिसाल के मैं टोटल नंबर ऑफ कंट्री लिखता हूँ, सही है। नंबर ऑफ कंट्रीज की मैं बात करूँ तो आंसर कितना आ रहा है, 1001 आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास तो सिर्फ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्या कहते हैं यूएसए है। अब देखो मैंने सवाल उससे ऐसा पूछा है ना जिससे ये गलत जवाब आया, ठीक है। अब इसको मैं कैसे सही कर सकता हूँ, दो आने चाहिए आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यूनिक, क्योंकि इससे पहले इन्होंने ना मतलब सिस्टम ने जितने कंट्रीज में जितने रोस में नाम थे ना उन सबको काउंट किया और यहाँ पे 1001 शो कर दिया। अब मैं यहाँ पे यूनिक की बात करता हूँ, अब मुझे इसमें से यूनिक बता दें, यूनिक कितने हैं। ये देखें आपके आंसर कितना आ रहा है, आंसर आपका 2 आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं वीडियो जो है ना लंबी नहीं करना चाह रहा हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर लें। ये बहुत ही आपको मुफीद जो है ना वो एक टूल कह लें, या आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। और कहीं पे भी अगर वो डेटा आपके कोई मार्कशीट से रिलेटेड हो, या आपके कोई अटेंडेंस से रिलेटेड हो, या आपकी सेल से रिलेटेड हो, जो भी हो आप उसमें से ईज़िली इनसाइट निकाल सकते हैं, जो कि प्रोबेबली आप फ़ोरकास्टिंग के लिए तो नहीं अप्लाई कर सकते आप, लेकिन ये है कि फ़ोरकास्टिंग आगे करने के लिए कम से कम सबसे पहले आप उसमें से थोड़े से इंसाइट निकाल सकते हैं, या आप अपने डेटा का रीशेप करने के लिए उनसे इंसाइट निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही मुफीद है, तो काइंडली इस चीज़ को यूज़ करें। मैं ये डेटा जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप उससे निकाल के जो है ना प्रैक्टिस कर लें। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें से कोई, हम चाहते हैं कि यार इसका कोई ग्राफ बने। मैं कह रहा हूँ कि बार ग्राफ मुझे ना लाइन ग्राफ बनाए, लाइन ग्राफ ऑफ सैलरी बाय जेंडर, ठीक है। मेल और फीमेल के हिसाब से उन्होंने बना दिया, ठीक है। अब ये जब आप उसको ओपन करेंगे, क्योंकि नैरो डाउन है तो अभी यहाँ पे स्पेस कम है, तो इसको आप ओपन की लेके जाएंगे, थोड़ा सा उसको देखेंगे तो ये और बेहतर शायद आपको नज़र आए, ठीक है। हम अगर लाइन ग्राफ की जगह मैं बनाता हूँ कि बार ग्राफ, बार बार चार्ट, बार चार्ट बनाता हूँ, भाई कंट्री लिखता हूँ, ठीक है। यूनिक कंट्री लिखूंगा तो सिर्फ दो के बनाएंगे, अदरवाइज वो सबका यूनिक कंट्री के हम बना देते हैं, ठीक है। यूएसए और न्यूजीलैंड का बना रहे हैं, ठीक है ना, सही है। तो ये वो एक पूरा प्रॉपर तरीके से आपको बना रहे हैं। अब इसमें मैं एक और सवाल लिखता हूँ कि हाईएस्ट, हाईएस्ट टॉप 10 डिपार्टमेंट बाई सैलरी, ये ये देखें टॉप 10 उसने दिखा दिया कि सैलरी के हिसाब से अकाउंटिंग सेक्शन में सबसे ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, क्योंकि अकाउंट्स का काम इनके पास है तो ये ज़्यादा पैसे ही लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली नहीं, मतलब ये जनरल तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसा ही बात बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो एक डेटा मिल गया, ठीक है। अब और भी आपके साथ तो टेबल ऑफ टेबल ऑफ 2019 एंड 2020
20 टॉप 3 बाई जेंडर कह सकता हूँ मैं। ये देखो टॉप 3 जेंडर्स उसने मुझे निकाल के दे दिए 2019 और 2020 का, ठीक है? ये आप चेक करें, ठीक है? तो आप कोई भी सवाल इससे करेंगे ना, वो सवाल आप निकाल के दे देंगे, बाकी ऑर्गेनाइज़ करके लिखना आपका काम है, ठीक है? समझ आई बात? मैं अगर लिखूँ कि बार चार्ट ऑफ इंजी इंजीनियरिंग एंड सपोर्ट डिपार्टमेंट्स के मुझे बार चार्ट चाहिए। तो यहाँ पे बार चार्ट आया नहीं आया ना, क्यों नहीं आया? अब हमने हो सकता है यहाँ पे बार चार्ट किसका बनाना है ये नहीं बताया उसको, ठीक है? टॉप 3 सैलरी बनाएंगे तो शायद बन जाए। पहले उसको बात नहीं समझ आई हमारी। अब यहाँ पे ये होती है कि उसको बार ये जो बात है ना वो समझ नहीं आ रही होती है, तो उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके आपने दोबारा से लिखना है, ताकि आपका जो डेटा है ना वो बहुत ही पावरफुल आपके पास आ जाए, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं आप, देखें हिस्टोग्राम भी बन गया, ठीक है? पाई पाई चार्ट भी बना सकते हैं। पाई चार्ट बाय जेंडर में लिख सकता हूँ। देखो जेंडर में मैंने पाई चार्ट बनाया तो इन्होंने ऐसा किया कि इतनी सैलरी। आप यहाँ से आके आप क्लिक करेंगे तो सामने लिखा हुआ भी आएगा। अगर मैं चार्ट चार्ट बाय डिपार्टमेंट, ये देखो डिपार्टमेंट वाइज भी उन्होंने चार्ट बनाई है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा पैसे बटोर रहे हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है, आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली अपनी लाइफ में, और टेंशन की कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल उठेगा कि यार मेरे पास तो नेट नहीं है, तो नेट के बगैर क्या चलेगा? तो नेट के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये आप ऑनलाइन जो है ना वो इसको कर सकते हैं। हाँ, इसमें ये है कि आप अगर ऑफ़लाइन करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा। देखेंगे कि कितने लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। क्योंकि विदाउट ऑडियंस कोई बात करना तो कोई फ़ुज़ूल की बात होगी। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये कितने ऑडियंस देखते हैं, इससे कोई फ़ायदा उनको होता है या नहीं होता। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन इंशाल्लाह बाद में मैं आपको ये इंटरेक्टिव डैशबोर्ड भी बनाना सिखाऊँगा और बताऊँगा भी कि कैसे बनाया है मैंने, और आपको ये भी इंशाल्लाह बोनस में दे दूँगा कि आपको ये पूरा डेटा के साथ इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।